السلام علیکم ناظرین، میں عبدالسمیر قادری 4K نیوز میں آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ آج میں آپ کو قطب الآفتاب شہنشاہ دکن سلطان العارفین حضرت سیدنا بابا شرف الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں تذکرہ مبارک کروں گا۔ آپ کی پیدائش بتاریخ 16 شعبان 586 ہجری 17 سپٹمبر 1109 عیسوی میں پیر کے دن ہوئی۔ آپ عراق اور بغداد کے بیچ واقع ایک گاؤں میں رہتے تھے۔ آپ کے والد کا اسم گرامی حضرت سید محمود رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ حضرت بابا شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ 3 برس کے ہوئے۔ آپ کے والد والدہ نے آپ کو 3 برس کی عمر میں ہی علم اور روحانیت، نماز، قرآن، تہجد اور ذکر الہی میں مصروف کر دیا۔ آپ نے 10 برس کی عمر میں حفظ قرآن مکمل کیا۔ اس کے بعد آپ کے والد حضرت بابا شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ کو لے کر حضرت شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے۔ آپ کا مدرسہ دریا کے کنارے پر تھا۔ ویسے تو آپ تعلیم کے لیے کسی بھی بچے کو سوچ سمجھ کر داخلہ دیتے تھے کہ جیسے ہی حضرت بابا شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ پر نظر پڑی، فوراً آپ نے فرمایا، انہیں یہاں چھوڑ دو، انہیں میں پہلے اپنی مریدی میں لوں گا، پھر تعلیم و تربیت میں کوئی بھی کسر نہیں چھوڑوں گا، آپ بے فکر رہے۔ آپ کے والد حضرت بابا شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ کو چھوڑ کر چلے گئے۔ پھر 35 سال آپ نے اسی مدرسے میں رہ کر دینی تعلیم مکمل کی۔ آپ کے پیر و مرشد وصال سے 1 سال پہلے آپ نے حضرت بابا شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ کو بلا کر خلافت سے سرفراز کیا اور فرمایا، آپ کی دینی تعلیم مکمل ہو چکی ہے۔ آپ نے حکم دیا، اب آپ ہندوستان جا کر دین کی تبلیغ کریں۔ آپ نے اپنے 70 ساتھیوں کے ساتھ اور سگے بھائی حضرت سید شہاب الدین بن محمود رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت موسیٰ بن محمود رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے پیر بھائی حضرت سیدنا بابا فخر الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ بھی ساتھ تھے۔ آپ نے سب کے ساتھ عراق کو خیر آباد کہہ کر ہندوستان کی طرف اپنا رخ کیا اور دہلی میں تشریف فرما ہوئے، اور دہلی میں آپ نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ دین کی تبلیغ کی۔ پھر 3 سال بعد آپ نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ حیدرآباد دکن کا رخ کیا اور پہاڑی شریف سے پہلے بالاپور میں قیام کیے۔ حضرت بابا شرف الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کچھ دن بالاپور میں قیام کر کے اپنی منزل پہاڑی شریف کی طرف روانہ ہوئے۔ پہاڑی شریف پہنچتے ہی آپ نے وہاں کے لوگوں کا جائزہ لیا۔ پھر اس کے 1 سال بعد آپ نے اعلان کیا کہ میں 9 سال کے لیے چلا بیٹھ رہا ہوں، میرے آنے تک اسلام کی باغڈور کو تھامے رکھنا اور دین کی تبلیغ کرنا، بچوں اور لوگوں کو قرآن کی تعلیم دینا۔ یہ کہہ کر آپ پہاڑی شریف کے پیچھے ایک غار میں قیام کیے جو آج بھی موجود ہے۔ آپ عبادت کرنے کے لیے اس غار میں چلے گئے اور 9 سال تک باہر نہیں آئے۔ جب آپ 9 سال کے بعد باہر آئے تو آپ نے دیکھا کہ اسلام کا بول بالا زور و شوروں پر ہے، کئی لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ آپ نے کئی خاندانوں کو کلمہ طیب پڑھا کر دین کی تعلیم اور تربیت دینے کے لیے ایک مدرسے کا افتتاح کیا، جس میں طلباء اور طالبات کو علیحدہ تعلیم دی جاتی تھی۔ حضرت بابا شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ نے ایک پوری فیملی کو اسلام قبول کروایا تھا۔ وہ بڑے ہی متحق تھے۔ ان کی ایک بیٹی تھی جو لڑکیوں کو فکر پڑھایا کرتی تھی۔ انہیں قرآن و حدیث پر بڑا عبور تھا۔ ایک دن ان کے والد حضرت بابا شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ادب و احترام سے کہنے لگے، میری بیٹی اس قابل ہے کہ آپ اس سے نکاح کریں تو ہمارے لیے یہ بڑی خوش نصیبی ہوگی۔ حضرت بابا شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سن کر کچھ لمحے خاموش رہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ہمیں اس کی اجازت نہیں ہے، ہم آپ کی لڑکی کو اپنے مدرسے میں استاد مقرر کرتے ہیں۔ حضرت بابا شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پر آپ لڑکیوں کو تعلیم و تربیت فکر پڑھایا کرتی تھی۔ آپ نے بھی تمام عمر شادی نہیں کی، دین کی خدمت میں ساری زندگی گزار دی۔ آپ کی مزار مبارک بھی پہاڑی شریف پر واضح ہے، لوگ پھیکی بی بی کے نام سے جانتے ہیں۔ اکثر عورتیں آپ کی مزار پہ جایا کرتی ہے اور اپنے دلی مرادیں پاتی ہے۔
حضرت بابا شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ نے بھی شادی نہیں کی، البتہ آپ نے اپنے بھائی کے لڑکے کو گود لیا، اپنا جانشین بنایا۔ اکثر آپ پہاڑی شریف پر بیٹھ کر لا الہ الا اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ کبھی کبھی آپ پر ایک کیفیت طاری ہو جاتی تھی جس سے زلزلے کی طرح پہاڑی شریف ہل جاتی تھی اور ہر بلا پہاڑی شریف سے دور چلی جاتی تھی۔ سب لوگ یہ منظر دیکھتے تھے اور کئی لوگ اسلام قبول کرتے تھے۔ الغرض ایک دن آپ کے وصال کا وقت آ گیا، جمعۃ المبارک 17 سپٹمبر 1228۔ آپ کی زاری جدائی میں ہر آنکھ اشک بار ہوئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قطب الاقطاب شہنشاہ دکن سلطان العارفین حضرت سیدنا بابا شرف الدین صاحب قبلہ سہروردی رحمۃ اللہ علیہ سرکار کے بارگاہ ہے۔ سرکار کے جو ہے نا آپ عراق سے تشریف لائے ہیں حیدرآباد دکن میں، دکن کے پہلے بزرگ ہیں اور ہندوستان کے پہلے بزرگ غریب نواز ہیں، اور دکن کے جو ہے نا پہلے بزرگ بابا شرف الدین ہیں۔ عراق سے آپ آئے ہیں، 756واں عرس شریف ہوا ہے 16 شعبان کو، اور جو ہے نا ہر مہینہ چاند کی 16 اور پورے مراسم جمیع پیرزادگان مل کے کرتے ہیں۔ یہاں پر جو ہے نا جمیع پیرزادگان کا سلسلہ جاری و ساری ہے، خدمت گزار ہے سرکار کے، اور سرکار کے بہت سے کراماتیں ہیں، اور آپ تبلیغ کرتے ہوئے حضور کی اطاعت پر آپ جو ہے نا عراق سے تشریف لائے ہیں، تبلیغ کر لیتے آئے ہیں سرکار کے۔ سالانہ عرس شریف سرکار کا 16 شعبان تا 22 شعبان منایا جاتا ہے، اور 16 تاریخ کے دن چاند کی جو 16 ہوتی ہے، ہر مہینہ چاند کی 16 کو سندل مبارک بھی ہوتا ہے۔ سالانہ عرس شریف شعبان کے مہینے میں ہوتا، شعبان کے مہینے میں 16 تاریخ کو ہوتا، 16 شعبان کو رات میں 12 بجے غسل شریف ہوتا، اور اسی وقت 12 بجے بالاپور کا سندل برآمد ہوتا۔ وہاں سے بالاپور کا چھلے مبارک ہے سرکار کا بالاپور میں، وہاں سے سندل مبارک، اور دوسرے دن 17 شعبان کو آ کر یہاں پر پہنچتا۔ بابا سرکار کے پاس سندل مالی ہوتی ہے، سندل چڑھاتے ہیں پیرزادگان، اور 20 شعبان کو چراغاں ہوتے ہیں سرکار کے، اور 22 شعبان کو اختتام میں عمل میں آتا ہے، خل کی محفل ہوتی ہے۔ ناظرین اکرام، حضرت بابا شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں تذکرہ مبارکہ پارٹ 2 میں مکمل کریں گے۔ جب تک کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے، ویڈیو کو لائک کر کے، اپنے دوست و احباب کے ساتھ ویڈیو کو شیئر کرتے ہوئے ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ یا سید شرف الدین ولی، یا سید شرف الدین ولی، یا سید شرف الدین ولی، یا سید شرف